السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر اپنے احباب کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اہل حدیث دراصل غیر مقلد حضرات جو ہیں یہ قرآن و حدیث کے نام کو عنوان کو استعمال کرتے ہیں کہ ان کا ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی قرآن حدیث کو استعمال کرے، نہیں بلکہ یہ قرآن و حدیث کا عنوان استعمال کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا عنوان ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو جب ایک آدمی نام استعمال کر رہا ہے، ایک عنوان استعمال کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ اس کی حقیقت بھی تو استعمال کرے گا۔ میں نے ان کو کہا نہیں بھائی، یہ صرف نام اور عنوان استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو سنیں سب سے پہلے، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اور شروع کرتے ہیں۔ پیارے بھائی، میں نے آپ کو لکھ کر نہیں بول کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم عدلہ اربعہ کے قائل ہیں۔ اب میرے خیال میں لوہے کی کسی پلیٹ کے اوپر لوہے کا جو پنچ ہوتا ہے اس کے ساتھ مجھے لکھ کر یہ بات دینی پڑے گی کہ یا پتھر کے اوپر کسی جناب کوئی دھاتی میٹل کے ساتھ مجھے یہ بات لکھ کر کنندہ کر کے دینی پڑے گی آپ کو کہ ہم جو ہے وہ اتحاد اور اجماع امت کے قائل ہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے قائل ہیں اور اس کے تو ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو سنا، دیکھا، سمجھا۔ جب یہ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں تو پھر ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی راہ ہیں۔ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ جب بھی کوئی اہل حدیث آپ کے پاس آئے کہ جی آؤ ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لے کر جاتے ہیں، تو ان کے پاس جاؤ، کو دکھاؤ اللہ رسول اس کا رسول کہاں ہے۔ اگر وہ کتاب اٹھانے لگے منہ پر مارو۔ کسی مولوی کو سامنے لے کر آئے تو منہ پر مارو۔ بھئی مولوی کو تو ہم پہلے بھی جو ہے مولویوں کی بات سنتے ہیں، مولویوں کی بات تو پہلے بھی سن رہے ہیں، تمہارے پاس آنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس لیے یہاں آپ نے دیکھا کہ اب جو ہے قیاس کو بھی جناب مان رہے ہیں اور جو ہے اجماع کو بھی مان رہے ہیں۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ جناب ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کو میں یہ بات بتا دوں، جو بھی بات کرتے ہیں ہم بعض اوقات ثبوت دے دیتے ہیں، بعض اوقات ویسے ہی ویڈیو بنا دیتے ہیں، الحمدللہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کی جو ہے نا اصلیت دکھانے کے لیے کہ یہ ہاتھی کے دانت ہیں، دکھانے کے اور کھانے کے اور، اندر سے کچھ ہیں، یہ منافقت کا لبادہ ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نعرے کے اوپر اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، جس نعرے کے اوپر عوام کو تم لوگ لے کر جا رہے ہو، اللہ کے بندے عوام کو آخر تک برا دو تو صحیح۔ جب تم اپنے نعرے کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے، جب عوام تمہارے پاس آ جائے پھر کہتے ہیں یہاں ہے میرا یہ اصول ہے، یہ بھی تو قرآن سے ثابت ہے، یہ بھی تو بے وقوف ہو۔ تمہارا قیاس، تمہارا اجماع قرآن سے ثابت ہے، ہمارا قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ وہ تمہاری بات جر دیتی ہے، ہماری نہیں دیتی۔ طالب علموں کے لیے نکتہ ہے، تمہاری بات جر دیتی ہے، ہماری نہیں دیتی۔ اس لیے جن دلائل اور دلیلوں کی بنیاد پر، جن اصولوں کی بنیاد پر، جن باتوں کی بنیاد پر تم اجماع کو مان رہے ہو، تم قیاس کو مان رہے ہو، ان اصولوں کی بنیاد پر ہمارا قیاس کیوں نہیں مان رہے، ہمارے اجماع کیوں نہیں مان رہے؟ تو اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیے، دیکھیے کوئی دین دشمن، کوئی چور، کوئی ڈاکو قرآن و حدیث کے عنوان سے آپ کو لوٹنے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ تو اس لیے چوروں سے ہوشیار رہیے۔ پہلے بھی ہم نے بہت دھوکے کھائے ہیں، نئے پاکستان کے نام کے اوپر، مدینے کی ریاست کے نام کے اوپر لوگ ہمیں الو بنا گئے ہیں۔ تو اس لیے مزید الو بننے سے بچیے۔ کوئی قرض اتارو ملک سواروں کے نام کے اوپر جو ہے لوگوں کی جیبیں خالی کرتے ہیں،
کوئی بے روزگار سکیم کے اوپر لوگوں کو اور بے روزگار کرتے ہیں، کوئی خوشحال پاکستان کے اس کے اوپر 35% 50% جو ہے لگا کر سود کے عنوان کو چینج کر کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا کام ہے ایکسپوز کرنا، ہمارا کام کیا ہے؟ ایکسپوز کرنا۔ جو بھی کسی بھی عنوان سے کسی کو چوتیا بنانے کی کوشش کرے گا، بے وقوف بنانے کی کوشش کرے گا، دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، اس کا ہم تعاقب کریں۔ تو تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔